نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يقول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی مکان آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ہمیں اس چیز کا بخوبی احساس ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم جس طرح بارش میں کھڑے ہیں لیکن پھر بھی آپ تقریب کا حصہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے حضور مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب اس محفل کا حصہ بنے اور ابھی تک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا ہوا چلوں۔ یہ دو آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جو پہلی آیہ مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، بے شک وہی فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سی بھلائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک وہ بھلائی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایک بھلائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو لا محالہ جو اللہ کی طرف سے بھلائی ہے وہ ہم لوگوں کی بھلائی سے زیادہ مقدم بھی ہے اور برتر بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جب بھلائی کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں دین کی سمجھ آتی کیسے ہے۔ تو اسی دین کی سمجھ کے حوالے سے میں نے دوسری آیہ مبارکہ پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دین کی سمجھ کرنی ہے تو اے مومنو تمہیں دین میں پورے طور سے داخل ہونا پڑے گا۔ اب دین میں پورے طور سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ہم تک مختلف عبادات کا مجموعہ ہمارے سامنے رکھا تو ہمارے لیے ان کے لب مبارک سے نکلے ہوئے ہر الفاظ مقدم ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام نے ہم لوگوں کو نماز، روزہ، حج جیسی عبادات کرنے کی تنبیہ کی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور عبادت کرنے کی بھی تنبیہ کی، اور وہ عبادت یہ تھی کہ النظر وجہ الی وجہ علی عبادت، کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد کے دور کے لوگ کیا کریں گے جب ان میں مولا علی سرکار نہیں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذکر علی عبادت۔
یہ ذکر کرنے کی مولا علی سرکار کا یہ دعوت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ اس ذکر کو کرتے رہنا، یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو چلیں آئے آج ہم بھی ذکر شیر خدا کرتے ہیں، آئیں آج ہم بھی ذکر شیر خدا کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر جنت کا سودا کرتے ہیں۔ مولا علی سرکار کا نام نامی ایک دو ایسی بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں آیا، اور کچھ ماجرا ایسے ہوا کہ میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا، تو اس شعر کو دیکھتے ہوئے مولا علی سرکار جب میرے ذہن میں آئے تو اچانک ایک آمد ہوئی جس کو میں نے قلم بند کیا، اور کچھ فارسی کے الفاظ تھے، آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ چا بگویم با علی کہ شیر خدا است، چا بگویم با علی کہ شیر خدا است، محمد شہر دانش است علی در است، محمد شہر دانش است علی در است، لا یمکن الثناء کما کان حق یا علی، لا یمکن الثناء کما کان حق یا علی، بعد از محمد بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ قتیل شفائی صاحب نے چند اشعار لکھے، میری نظروں سے گزرے، مجھے بڑے پسند آئے۔ وہ اشعار کچھ یوں تھے، قتیل شفائی لکھتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل، میں سبھی کا قائل ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ میں چونکہ شاعر نہیں ہوں تو اپنی آمد کم ہوتی ہے، کسی کا شعر جب دیکھتا ہوں تو مجھے بھی آمد ہو جاتی ہے، تو جب شعر میری نظروں سے گزرے تو مجھے بھی ایک آمد ہوئی، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہیں دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد، ذرا غور کیجئے گا، ہے دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر سیدہ اور شیر خدا کے بعد۔ اور کیا ہی کہنے اس سوار پشت پیمبر کے، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اور کیا ہی کہنے اس سوار پشت پیمبر کے، حسن ہی اصل ہے مولا مرتضیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر مولا علی سرکار کی شان میں یہاں پر بیان کرنے بیٹھوں تو ساری رات بیت جائے، لیکن شان بیان نہیں ہو پائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ جب کوئی نبی کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کی بات پہ غور کیا کریں کہ نبی کیا بات کر گئے۔ اب سر حضور علیہ السلام فرمانے کہ اے علی تم اور میں اس دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں، جبکہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ قیامت کے روز تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، تو یقیناً نہ دوست کی پہچان ہوگی نہ کسی رفیق کی پہچان ہوگی۔ لیکن ایک ہستی دنیا میں ایسی گزری کہ جس کے بارے میں حضور نے دنیا میں ہی فرما دیا
کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا اور آخرت میں بھی۔ آپ کے اس فرمان ذیشان کی روشنی میں آپ نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کو تمام دنیا سے علیحدہ فرما دیا۔ میں نے جو منقبت لکھی وہ اس بچے نے طیب شاہ صاحب نے بڑی پیاری پیش کی، تو اس سیدہ کا ذکر میں نے کیا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب سیدہ کے اوپر دشنام ترازی کی جا رہی تھی، تو اس وقت اشعار میرے ذہن میں آئے تھے اور جو میں نے آپ لوگوں کی نظر کروائے۔ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ اس ARYQ TV کی ٹرانسمیشن کے ذریعے تمام علماء کے سامنے رکھتا ہوں، تمام پیر حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے آ کر یہ بتا دے کہ جب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کا ایج گروپ کیا ہوگا، وہ عمر کے کس حصے میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر تو کوئی یہ کہے کہ وہ جس عمر میں فوت ہوا اس عمر کے حصے میں داخل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بڑھاپے میں فوت ہوئے وہ جنت کے میووں کا مزہ تو نہیں لے سکیں گے، اس سے محروم رہ جائیں گے، وہ جنت کی باقی دیگر جتنی بھی نعمتیں ان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک بوڑھا آدمی کیا کرے گا جس کے دانت بھی نہ ہو، وہ ادھر کا گوشت بھی نہیں کھا سکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب انسان کو داخل کریں گے تو ایج گروپ کوئی پیر صاحب ایسا ہوگا کہ جس میں وہ جنت کے تمام لوازمات اور نعمتوں سے استفادہ حاصل کر سکے گا۔ ایسی بات ہے نا، ایسے ہی ہوگا، جوانی کے عالم میں۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ گل مکا چھوڑی نا حضور نے خود ہی دس چھوڑے ہیں کہ جنت داخل ہو گئے تو ایج گروپ لازمی جوان ہو گئے ہیں، یعنی کہ سارے جوان ہون گے، انبیاء بھی جوان ہون گے، دیگر اصحاب کرام بھی جوان ہون گے، اولیاء اللہ بھی جوان ہون گے، تو جو سارے جوان ہون گے تو جنت نے جوانہ نے سردار حسن و حسین ہون گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسی جماعت کا حصہ بنیں جو کہ بھلائی کی ترغیب دے، منکرات سے روکے، یقیناً وہی فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔